السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ محترم حضرات، آج ہم الاخوان المسلمون کا جو نظریہ ہے اسلام کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے، اس پر خطاب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لازم قرار دے دیا ہے، یا ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر مقرر کر دیا تھا یا ان پر واضح کر دیا تھا۔ اور اے نبی، تم پر بھی وحی الہی کی بنیاد پر ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی، اور جو ہم نے وصیت کی تھی حضرت ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ وہ دین قائم کریں۔ قرآن عظیم کی اس آیت بینہ میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ دین کو قائم کریں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے حضرت نوح پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، اور جس بات کی وصیت حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو کی تھی کہ دین قائم کریں۔ لیکن دین کی وضاحت کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اور عصر جدید میں، دور حاضر میں کچھ غیر منہجی اور گمراہ فرقے جو ہیں دین کی غلط تشریح کی بنیاد پر دین سے مراد اقامت دین لیتے ہیں، یعنی اقامت نظام سیاسی یا اقامت حکومت الہیہ، یعنی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کی حکومت قائم کرنا، یہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تم پر لازم کر دیا ہے جیسے لازم کر دیا تھا حضرت نوح پر، اور اے نبی تم پر بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو وصیت ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو کہ وہ دین قائم کریں۔ یہاں پر دین سے مراد اللہ کی توحید، عقیدہ وحدانیت ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور رسول اللہ کی ذات پر ایمان لانا شامل ہے، اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور رد شرک اور رد بدعت اور تردید کفر، اور اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کا قیام اس مقام پر مقصود ہے۔ لیکن جدید دور میں الاخوان المسلمون جو مصر کے ہیں اور جن سے متاثر ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جماعت اسلامی جو ہے جس الاخوان المسلمون سے متاثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین سے مراد ہے اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا، یا اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا، یہ دین سے مراد لیتے ہیں۔ اور جو طبقہ دنیا میں سلف کے مطابق اس
بات پر ایمان لاتا ہے یا دین سے مراد یہ لیتا ہے کہ اس دین سے مراد ہے عقیدہ توحید کی اقامت، اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اسلام پر ایمان، اور تردید بدعت اور تردید شرک اور اقامت توحید اور نیک اعمال کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، یہ دین ہے۔ اور اسلام کے فرائض بندگانہ کا قیام کرنا، یہ دین ہے۔ یہی مقصود جو ہے ہمارے اسلاف نے لیا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے یہی مراد لیا ہے۔ لیکن جدید دور میں اخوانی اور جماعت اسلامی سے متعلق افراد دین سے مراد لیتے ہیں اللہ کی زمین پر اقامت دین، یعنی قیام نظام اسلامی یا قیام حکومت الہیہ، یعنی اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا، جو ایک منہجی اور فکری گمراہی ہے۔ اس مقام پر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے امت محمدیہ پر، لازم قرار دے دیا ہے، اور ہم نے وصیت کر دی ہے امت محمدیہ کو، ان پر لازم قرار دے دیا ہے، جیسے ہم نے وصیت کی تھی حضرت نوح کو، اور اے نبی جیسے ہم نے تم کو وصیت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ وہ دین قائم کریں، اقامت توحید کا فریضہ انجام دیں، اقامت دین کا، اسلام کی قیام کا فریضہ انجام دیں۔ یہاں یہ مقصود ہے۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بڑی شخصیت یا کوئی بڑی ذات اپنے ماتحتوں کو کسی امر کی وصیت کرتی ہے تو وصیت کرنے والی کی حیثیت اور اس کا منصب جلیل، اس کا عظیم منصب جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون وصیت کرنے والا ہے اور کس کو وصیت کر رہا ہے اور کیا وصیت کر رہا ہے۔ اگر یہ وصیت جو ہے خیر کی وصیت ہے، اس کا وصیت کا جو حکم دینے والا ہے، اس کا نسب العین، اس کا مقصود اصلی جو ہے دنیا میں قیام خیر، اقامت خیر ہے اور اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی سامنے والا جس کو وصیت دی جا رہی ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وصیت کرنے والے کے احکام کی پیروی کرے، اس کی بات کو مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور جس امر کی وصیت کی ہے اس کی تکمیل میں، اس کے اجرا میں، اس کے قیام میں، اس کی اقامت میں مکمل طور سے مستعد ہو جائے اور پوری کوشش کرے کہ جس امر کی وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور اگر وصیت کرنے والا غلط ہوتا ہے، غیر منہجی ہوتا ہے، یا کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے، یا ظالم و جابر و قاہر ہوتا ہے، تو وہ وصیت جو ہے اس میں شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور جس کو وصیت کی ہے وہ لوگ بھی فسادی ہوتے ہیں، اور ان کی اقامت جو ہے اس شر کے لیے، اس ہنگامہ محشر کے لیے، اس کی اقامت کے لیے جو جن کو وصیت کی گئی ہے، وہ لوگ اگر تکمیل کریں گے تو اس کا انجام شر اور فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے تاریخ کے آئینے میں کہ شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کا وصی قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے حضرت علی کو وصی قرار دیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد وصی ہیں، جیسے حضرت ہارون تھے حضرت موسیٰ کے لیے۔
اور اللہ کے رسول کے بعد علی کو ہی خلافت ملنا چاہیے، یہ ان کا خیال باطل تھا۔ اور جب یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہوا تو شیعوں کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناانصافی سے کام لیا، یا صدیق اکبر نے ناانصافی سے کام لیا اور حضرت علی کو مؤخر کر دیا اور عمر کو مقدم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، یہاں بھی حضرت علی کی حق تلفی کی گئی۔ یعنی اللہ کی وصیت تو یہ تھی کہ نبی کے بعد علی خلیفہ بننا چاہیے، علی کو جو ہے خلیفہ بلا فصل بننا چاہیے، لیکن حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا کر ناانصافی کی۔ اس کے بعد چوتھا خلیفہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ یہ شیعوں کا یہ یقین ہے، ان کا یہ اندازہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، وہی امام اعظم ہیں، وہی امام اول ہیں، وہی امام آخر ہیں، وہی امام زمان ہیں۔ تو یہ وہ وصیت تھی جو اللہ نے نہیں کی تھی۔ اللہ کے علم میں اور اللہ کے ارادے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصی بننا مقدر اور مقدم نہیں تھا۔ یہ اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا کہ علی جو ہیں صدیق نبی کے بعد جو ہے وصی ہیں، ان کو وصیت جو ہے خلافت کی اللہ کے رسول نے کی ہے، اور اللہ کے کہنے سے رسول نے کی ہے، اور رسول کے کہنے سے صدیق اکبر کو ان کو خلیفہ چننا چاہیے تھا، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ لہذا چونکہ یہ اللہ کا مقصود نہیں تھا، اگر یہ اللہ کا مقصود ہوتا اور اللہ کا ارادہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کے بعد میں علی کو جو ہے وصی بنانا چاہتا ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بن جائیں، تو یہ اللہ کر گزرتا، لیکن چونکہ اللہ کا مقصود نہیں تھا، یہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا کہ علی جو ہے پہلے خلیفہ بنے، لہذا وہ ناکام رہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کا خیال، اللہ کا منصوبہ یہ ہوتا کہ علی خلیفہ بن تو اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا اس منصب پر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت حسن نے بھی بربنائے مصلحت امت میں امن و امان کے قیام کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جو ہے وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے انتقال کے بعد میں یزید کو جو ہے ولی عہد مقرر کیا گیا، اور یزید کی بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا ارادہ کیا تھا؟ لوگ پریشان تھے، صحابہ نہیں جان پائے، آپ نے بیعت کا اقرار تو کر لیا لیکن بیعت کیے بغیر مکہ چلے گئے، اور مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہاں پر گئے تو کوفیوں نے جو ہے وعدہ خلافی کی اور ان کو دھوکہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے حالات ایسے ہو گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر معاملہ منتج ہوا۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین، اس کے بعد جو ہے شیعہ مورخین کے مطابق اور اہل تشیع کے مطابق جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ان کی 12 ائمہ نے حضرت زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق، اور اس طریقے سے ان کے 12 جو ائمہ جو ہیں اہل بیت کے جو ہیں، ان لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے ادوار میں جو ہے بغاوتیں کی، اور خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ میں جو ہے کئی بار جو ہے اہل بیت میں سے بہت سے لوگ اٹھے، جیسے محمد بن نفس زکیہ جو ہیں یہ بھی اٹھے تھے اپنی خلافت کے قیام کے لیے، لیکن اللہ کی مرضی میں یہ نہیں تھا کہ خاندان اہل بیت جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بنا دیا، وہ چوتھے خلیفہ تھے، اور ان کی خلافت حقہ ہے، ان کی خلافت کا منکر جو ہے گمراہ ہے، اور حضرت حسن کو جو اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کے لیے بنا دیا، اور حضرت حسن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں 2 طبقوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے دست غربت میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اہل بیت میں خلافت کی اقامت نہیں ہو پائی۔ تو یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی اگر ہوتی کہ اہل بیت جو ہے خلافت کے عظیم منصب پر فائز ہوں اور یہ ان کے 12 ائمہ جو شیعوں نے بنائے ہیں ان کی خلافت کی اقامت ہو اور یہ خلافت قائم ہو جائے، تو یہ اللہ کی وصیت کے مطابق اگر یہ ہوتا، یا اللہ کی وصیت ہوتی اور علی وصی ہوتے یا خلیفہ بلا فصل ہوتے، تو اللہ تعالی جو ہے ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتا۔ لیکن اللہ کی جو ہے اللہ کی وصایت نہیں تھی، اللہ نے جو ہے وصیت نہیں کی تھی ان کو، لہذا اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کا یہ پلان نہیں تھا، اس کا منصوبہ نہیں تھا، لہذا یہ ناکام رہے۔ معلوم کیا پڑا کہ اگر اللہ تعالی کسی امر کی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کی تکمیل وہ کیوں نہیں کر پائے گا؟ میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم جو ہے کائنات کا مالک و خالق اگر وہ کسی امر کی وصیت کرتا ہے انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو، تو ایسی کون سی مجبوری ہے اللہ کی کہ وہ اپنی وصیت کی تکمیل نہ کر پائے؟ اور جن کو وصیت کی گئی ہے یعنی انبیاء کی، سورہ شورى کی اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ نے امت محمدیہ کو وصیت کی ہے کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تم پر لکھ دیا ہے، تمہارے لیے طے کر دیا ہے، جیسے ہم نے حضرت نوح پر یہ مقرر کر دیا تھا اور حضرت ابراہیم پر اور حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر، اور اے نبی تم پر بھی ہم نے یہ طے کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا کہ تم دین قائم کرو۔ یعنی کیا معلوم پڑا کہ اللہ نے اس سورہ شورى کے اندر میں امت محمدیہ پر یہ لازم کر قرار دے دیا، جیسے کہ حضرت نوح پر لازم کر دیا تھا، حضرت ابراہیم پر نازل کر دیا تھا، اور اے نبی تم پر بھی ہم نے لازم کر دیا تھا وحی کے ذریعے سے، اور حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ پر لازم کر دیا تھا کہ وہ دین قائم کریں۔ اللہ نے یہ وصیت کس کس کو کی؟ امت محمدیہ کو وصیت کی کہ دین قائم کریں، اللہ کے رسول کو وصیت کی کہ اللہ کا دین قائم کرنا، اور حضرت نوح کو وصیت کی کہ اللہ کا دین قائم کرنا، حضرت ابراہیم کو وصیت کی کہ اللہ کا دین قائم کرنا، حضرت موسیٰ کو وصیت کی کہ اللہ کا دین قائم کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی کہ اللہ کا دین قائم کرنا۔ تو اگر دین کا قیام، دین کے قیام سے مقصود اللہ کا یہ ہوتا کہ اسلامی نظام قائم کرنا، سیاسی نظام قائم کرنا، اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا، اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء جو ہیں اس مشن کو پورا کرتے، کیونکہ وصیت کرنے والا جو ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات خالق کائنات مالک کائنات جو ہے وصیت کر رہا ہے کہ ہم نے وصیت کی تھی اے امت محمدیہ تم کو وصیت کی ہے، جیسے وصیت کی نوح کو، اور اے نبی تم کو وصیت کی ہم نے، اور جیسے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم دین قائم کرنا، اللہ کا دین قائم کرنا۔ تو وصیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور کن کو وصیت کی گئی ہے؟ امت محمدیہ، حضرت نوح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو، ان نبیوں کو اور امت محمدیہ کو اللہ نے وصیت کی کہ وہ دین قائم کریں۔ تو اگر اس دین کے قیام سے، دین کی اقامت سے اللہ کا مقصود اگر اسلامی نظام سیاسی ہوتا، حکومت الہیہ ہوتا، اسلامی اسٹیٹ ہوتا، تو یہ تمام انبیاء جو ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس سورہ شورى میں کیا ہے، یہ انبیاء، یہ نبی، یہ رسول جو ہیں، یہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے زمانے میں اسلام کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، یا کم سے کم کوشش کرتے۔ تو اقامت دین کا مطلب اگر اسلامی اسٹیٹ ہوتا، اسلامی نظام سیاسی ہوتا، یا حکومت الہیہ ہوتا، یا اقامت دین کا مطلب اسلام کا نظام سیاسی ہوتا، تو یہ انبیاء یعنی حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ کوشش کرتے
اور قرآن عظیم کی آیات بینات میں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں اور تاریخ اسلام میں اس کے دلائل ملتے، اس کی شواہد ملتے کہ حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے اور رہے امت محمدیہ نے، اس کا ذکر ہم الگ سے کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کوشش کی ہوتی، لیکن ان نبیوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ اسلامی نظام کی اقامت کے لیے، قیام کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی ہو۔ قرآن عظیم کی آیات خاموش ہیں، بائبل کی آیات خاموش ہیں، تاریخ اسلام خاموش ہے، اللہ کے رسول کی احادیث خاموش ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمۃ المسلمین، امہات المومنین اور تمام ہمارے علماء کی شروح اور احادیث کے شارحین اور تمام فقہاء و علماء و ائمہ دین اس بات میں خاموش ہیں۔ کسی بھی ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی قرآن عظیم کی اس سورہ شورى کی اس آیت سے یہ مقصد نہیں لیا ہے کہ دین سے مراد اللہ کا مقصود، اللہ کا نصب العین جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ ہے، حکومت الہیہ ہے۔ کسی صحابی، کسی حدیث میں جو ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ علماء و فقہاء سے، کسی سے بھی یہ بات مروی نہیں ہے کہ دین کی اقامت یعنی کہ تم دین قائم کرنا، اس سے مراد ہے اسلامی نظام قائم کرنا۔ کسی بھی صحابی نے ایسی حدیث بیان نہیں کی ہے، نہ صحابہ نے تابعین سے کوئی حدیث بیان کی ہے، اور تمام شارحین حدیث نے اور تمام مفسرین قرآن عظیم نے کہیں پر بھی اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ یہ اخوانیوں کا تراشا ہوا عقیدہ ہے، یہ جماعت اسلامی اور حزب معصومی اور الاخوان المسلمون جو مصر کے ہیں، حسن البنا اور قطب شہید کے ماننے والے، ان کا یہ منصوبہ ہے، ان کا یہ نصب العین ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں دین سے مراد جو ہے اسلامی نظام ہے، اسلام کا نظام سیاسی ہے، اقامت دین سے مراد ہے، دین قائم کرو سے مراد ہے اسلامی حکومت الہیہ قائم کرنا یا اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا۔ یہ ان کا خیال ہے، کسی صحابی سے یہ بات مروی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے، وہ جماعت اسلامی سے ہٹ گئے تھے بعد میں اور تنظیم اسلامی قائم کی تھی، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں مولانا ابوالعلا مودودی کے اس تصور دین سے متفق ہوں کہ اس سورہ شورى کی اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وصیت کی اللہ نے ابراہیم کو، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اللہ کے رسول کو، امت محمدی کو وصیت کی کہ تم دین قائم کرو، یعنی اسلامی اسٹیٹ قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو۔ کہتے اس سسٹم سے میں متفق ہوں، اس خیال سے، اس مشن سے، اس نصب العین سے میں متفق ہوں کہ زمین پہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنا چاہیے، اسلام کا نظام سیاسی قائم کرنا چاہیے، حکومت الہیہ قائم کرنا چاہیے، دین کی اقامت کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر اسرار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی آدمی چاہے کتنی نمازیں پڑھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، نماز کی اقامت کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور اللہ کی عائد کردہ زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے اور نیک اعمال کرے اور عبادات کرے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نیک اعمال کرے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کی اقامت نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کے سیاسی نظام کی اقامت نہیں کرتا، اگر وہ زمین پر اسلام کا نظام سیاسی قائم نہیں کرتا، اگر وہ زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے تمام اعمال جو ہیں بیکار ہیں، کسی لائق نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے اگر وہ اسلام کے نظام سیاسی، یہ دین کی تعبیر ایسی تعبیر کی جو کسی صحابی نے، ہمارے اسلاف نے، سلف صالحین نے کہیں پر بھی سورہ شورى کی اس آیت کی ضمن و ذیل میں یہ نہیں بیان کیا کہ یہاں پر دین قائم کرو کا مطلب ہے اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو۔ اور پھر ایک بات میں نے ادھوری چھوڑ دی کہ اللہ کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ ہم نے ان انبیاء کو جو ہے وصیت کی تھی کہ دین قائم کریں، تو اللہ کا مقصود اگر یہ ہوتا
کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے، حکومت الہیہ قائم کی جائے، تو اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا مشن تھا، یہ اللہ کا منصوبہ ہوتا کہ دین قائم کرو، یعنی اسلام کا نظام سیاسی قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو انبیاء کو۔ تو انبیاء نے اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ دین کی اقامت یعنی اسلام کے نظام سیاسی کی اقامت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت نوح نے دین کی اقامت یعنی دین کی اسلامی اسٹیٹ تو قائم نہیں کیا، نہ حضرت موسیٰ نے قائم کیا، نہ حضرت عیسیٰ نے قائم کیا، نہ حضرت ابراہیم نے قائم کیا، اور نہ حضرت نوح نے قائم کیا۔ ان انبیاء نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنے عہد نبوت میں، اپنے عہد رسالت میں جو ہے اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں کی۔ اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کاوش کی ہو یا کوئی کوشش کی ہو، یا قرآن عظیم کی آیات بینات میں اس کے اشارے ملتے ہوں، یا اللہ کے رسول کے حدیث میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہو، یا صحابہ کے آثار میں ان کی احادیث میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہو، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، علماء، فقہا، کسی نے بھی کہیں پر بھی اس سورہ شورى کی آیت کا یہ جو مطلب ہے کہ دین قائم کرو، اس سے مراد اگر یہ لیا ہوتا تو اس کا اشارہ ہوتا۔ کسی نبی نے اسلامی اسٹیٹ کے قیام کی کوشش کے قیام کا منصوبہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کاوش بھی نہیں کی، اور یہ بات طے ہو جاتی ہے خود بخود کہ اللہ کا مقصد دین قائم کرو سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام کا جو ہے نظام سیاسی قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا، اسلام کا سیاسی نظام قائم کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا مقصود اصلی ہے، یہ نصب العین ہے، یہی ان کا فرض منصبی ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہرگز نہیں، ورنہ انبیاء جو ہیں یہ اقامت کر دیتے، اسلامی اسٹیٹ کا قیام کر دیتے۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ حضرات آپ سوچو، اگر اس آیت کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ اللہ نے وصیت کی تھی نوح کو، حضرت ابراہیم کو، اور حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت موسیٰ کو کہ تم دنیا میں اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی اسٹیٹ قائم کرو، تو یہ انبیاء کہاں قائم کر پائے؟ انہوں نے اسلامی اسٹیٹ کہاں قائم کی؟ اللہ بھی ناکام ہو گیا۔ حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے امت محمدیہ کو۔ لیکن یہ انبیاء جو ہیں، ابھی امت محمدیہ کی بات چھوڑ دیجئے، ہم بتائیں گے کہ یہ دین کیسے قائم کر پائے، ہم ابھی بتائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ لیکن انبیاء کے بارے میں جو ہے کہ انبیاء کو کہا، وصیت کی کہ ہم دین قائم کرو، تو کسی نے دین کا مطلب اسلامی نظام قائم نہیں کیا، اور ان کا دین اسلامی نظام قائم نہ کرنا یا اس کی کوشش نہ کرنا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھے تھے کہ دین سے مراد اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، اسلامی نظام سیاسی نہیں ہے، حکومت الہیہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ الوہیت ہے، ایمان بالرسالہ ہے، نبیوں رسولوں پر ایمان لانا ہے، نماز کی اقامت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ کے احکام کا نفاذ ہے، اللہ کے بندوں کو جو ہے شرک سے روکنا ہے، بدعت سے روکنا ہے، اور توحید کا اثبات کرنا ہے، اور نیک اعمال کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو جو ہے دعوت دین پیش کرنا ہے۔ یعنی توحید کی اقامت اور رسالت اور نبوت کی اقامت اور نماز کی اقامت، اللہ کی عبادت کی اقامت، یہ تمام جو ہیں اللہ کے نبیوں کا مقصود تھا، اور دین کے قیام سے مقصود اللہ کا یہی باتیں تھیں جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کا نظام سیاسی قائم کریں، حکومت الہیہ قائم کریں۔ یہ الزام آ جائے گا انبیاء پر کہ اللہ ناکام رہا اپنی وصیت کرنے میں، اور یہ انبیاء بھی اپنی وصیت کی تکمیل نہیں کر پائے، اللہ کے عطا کردہ اس حکم کو، اللہ کے دیے گئے اس حکم کو پورا نہیں کر پائے، نہ اللہ پورا کروا سکا، نہ انبیاء پورا کر سکے کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کرتے۔ یہ انبیاء پر الزام آ جائے گا۔ لہذا ہمیں اور یہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اخوانی جو ہیں اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، یہ قرآن عظیم کی آیات کی تشریح اور تفسیر جو ہے اپنے طور پر کرتے ہیں، دین کی جو توجیہ
اور دین کی جو تعبیر ان کے ذہن میں آتی ہے یا ان کے اکابر ائمہ نے، جیسے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں، اور مصر کے اخوانیوں کے ائمہ میں حسن البنا ہیں، قطب شہید ہیں، یا ہندوستان میں اعظم گڑھ کے جو ہیں حمید الدین فراہی ہیں، اور امین احسن اصلاحی ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں دین کو سمجھے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر جو ہیں ذہنی غلامی کا شکار ہو کر کے، تقلیدی منہج کا شکار ہو کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا اور جماعت قائم کر دی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جماعت کی اقامت میں ندوہ کے لوگ اور دیوبند کے لوگ جو ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی اس غلطی کی بنا پر جو ہے شامل ہو گئے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا مستقبل جو ہے، مستقبل میں ان کا کیا منصوبہ ہے، ان کا کیا پلان ہے۔ پہلے تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور سادہ سادہ باتیں کر کے لوگوں کو جمع کر لیا، علماء و ائمہ کو جمع کر لیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اپنے نظریات کا اظہار، اپنے عقائد کا اظہار، اپنی آزاد خیالی کا اظہار اور ایک نیا تصور دین پیش کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ تو حضرات، قرآن عظیم کی اتنی آیات ہیں، کسی بھی مقام پر اللہ نے نبیوں کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر انبیاء کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم دین قائم کرو، جیسا کہ سورہ شورى میں ہے کہ ہم نے وصیت کی تھی امت محمدیہ کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت ابراہیم کو اور حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت نوح کو وصیت کی تھی کہ دین قائم کریں، اور اگر دین کے قیام سے اللہ کا مقصود ہوتا اسلامی نظام سیاسی یا حکومت الہیہ، تو میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی وصیت، اور 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی بھی نبی نے جو ہے دین کی اقامت یعنی اسلامی سیاسی نظام کی اقامت کس نے کی؟ حضرت آدم سے لے کر کے، حضرت نوح سے لے کر کے اللہ کے رسول تک کن نبیوں نے جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا، اسلام کا سیاسی نظام قائم کیا، اسلامی حکومت قائم کی؟ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، صرف 2 نبی ملتے ہیں۔ ان 2 نبیوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کرنے سے اللہ نے ان کو حکومت خود دے دی تھی۔ یہ حکومت جو ہے حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت دی تھی، یہ اللہ کی عطا کردہ حکومت تھی۔ تو ان 2 نبیوں کے علاوہ کس نبی نے جو ہے اپنے زمانے میں بادشاہت کی ہو یا خلیفہ بن کے کام کیا ہو اللہ کا، یا اسلامی اسٹیٹ قائم کی ہو؟ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ شورى میں جو اللہ نے کہا ہے کہ اس نے نبیوں کو جو وصیت کی تھی کہ تم دین قائم کرو، اور جماعت اسلامی اور اخوانیوں کا یہ عقیدہ کہ دین کے قیام سے مقصد ہے اسلامی اسٹیٹ، حکومت الہیہ، اسلام کا نظام سیاسی، تو کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ اور احادیث میں اور تاریخ اسلامی میں کسی مقام پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ان انبیاء نے دین کی اقامت اس معنی میں کی ہو کہ اسلام کا نظام سیاسی قائم کیا ہو یا اسلامی اسٹیٹ قائم کر دی ہو یا کوشش بھی کی ہو۔ کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے، نہ قرآن عظیم کی آیات میں ملتا ہے کہ ان نبیوں نے اپنے زمانے میں اسلامی نظام کی کوشش کی ہو، اسلامی نظام کے قیام کی کوشش کی ہو، اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کی ہو۔ کسی نبی سے قرآن عظیم کی آیات بینات میں یہ ثابت نہیں، اور نہ احادیث میں یہ ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام کے آثار میں یہ بات ثابت ہے، نہ مفسرین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے، کسی نے بھی جو ہے اس امر کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی اور اخوانیوں کا خود تراشیدہ ایک تصور دین ہے، ناقص تصور دین ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سوچو، اگر اللہ تعالی امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتا کہ تم کو ہر قیمت پر اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا ہے، ساری دنیا کے باطل نظاموں کا قلع قمع کر کے تمہیں اقامت دین کرنا ہے، اسلام کے نظام سیاسی کی اقامت کرنا ہے، حکومت الہیہ کی اقامت کرنا ہے، اسلام کے سیاسی نظام کو غالب کرنا ہے، تو اگر یہ اللہ کا مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول نے قرآن عظیم کی وضاحت میں اور اس کی تفسیر میں کم سے کم اس کا حکم دیا ہوتا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے دنیا میں
اسلام کے سیاسی نظام کا غلبہ یا اسلامی اسٹیٹ کی اقامت ہے۔ کسی نبی کے ذریعے قرآن عظیم کی آیات میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ کسی حدیث میں ثبوت ملتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والا ہے انبیاء کو کہ تم دین قائم کرو۔ معلوم کیا پڑا کہ دین سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دعوت توحید پیش کی جائے، ان کے اعمال کی اصلاح کی جائے، ان کے نفوس میں عالم آخرت کا ڈر بٹھایا جائے، آخرت کا یقین اور آخرت کا عقیدہ جو ہے بٹھایا جائے، اللہ کی ذات پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، نیک اعمال خود کرنا اور نیک اعمال کا حکم دینا، اور اللہ کا وہ دین جو اللہ کے رسولوں کے صحیفوں میں اور اللہ کے رسولوں کی آسمانی کتابوں میں جو دین دیا ہوا ہے، جو ہم نے ابھی بیان کیا تھوڑا بہت، تو اس کی اقامت ہے۔ بس ہمیں اللہ کے بندوں کو دعوت دین پیش کرنا ہے، ان کے دل کی دنیا کو بدل ڈالنا ہے، ان کے دل میں، ان کے قلب میں، ان کے نفوس میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان پیدا کرنا ہے۔ اگر قرآن عظیم کی آیات میں یہ لکھا ہوتا کہ مسلمانوں کی بعثت کا مقصد اور نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے کہ جہاں جائیں اس دوسرے نظاموں کو، باطل نظاموں کا پنجہ موڑ کر کے ان کا خاتمہ کر کے اسلامی اسٹیٹ قائم کر دیں، اگر یہ بات مان لی جائے اور قرآن عظیم میں یہ لکھا ہوتا اور احادیث میں اس کی وضاحت ہوتی اور ہمارے محدثین اس کی شرح یہی کی ہوتی جو جماعت اسلامی کرتی ہے، تو آج ساری دنیا کے تمام ملک جو ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد گردانتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ یہ مسلمان جو ہیں دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ کائنات کے تمام اسٹیٹس کو، تمام حکومتوں کا خاتمہ کر دیں اور اسلامی نظام کا غلبہ لے آئیں۔ لہذا مسلمان جہاں کہیں بھی تنظیم قائم کریں تو وہ پہلے ان پر قدغن بٹھا دیں گے، بندشیں عائد کر دیں گے، ان کو بین کر دیں گے، جیسے کہ جماعت اسلامی کو بین کیا گیا ہے، مصر میں اخوانی کو بین کیا گیا، ہندوستان میں یہاں پر بین کیا گیا اور مکہ المکرمہ میں بھی بین کر دیا گیا۔ تو آپ سوچو کہ اتنے دنیا میں اتنے بڑے چھوٹے ملک ہیں، وہ مسلمان اگر یہ اعلان کر دیں اور اس امر کا اعلان کریں اور اس کو لکھیں، اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں کہ ہمیں اسلامی نظام کا قیام کرنا ہے، حکومت حاصل کرنا ہمارا مقصود اصلی ہے، ہمارا نسب العین جو ہے اسلامی اسٹیٹ کا نظام قائم کرنا ہے، اور جو بھی حکومتیں ہیں ان کا تختہ پلٹنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے اور اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے اور دنیا کے تمام ملکوں پر قبضہ کرنا ہے اور اسلامی نظام کا قیام کرنا ہے۔ اگر یہ بات لکھی ہوتی تفاسیر میں اور احادیث میں، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہوتا، اور قرآن عظیم کی آیات میں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تم کو جو ہے خلافت دے دے گا۔ تو اللہ نے نتیجہ قرار دیا ہے، یعنی اسلامی حکومت جو ہے یہ یقیناً ملنے والی ہے۔ مسلمان اللہ کی زمین پر، مسلمان جو ہے اللہ کا ماننے والا جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، لیکن نیک اعمال کے انجام دینے کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی بنیاد پر، وقت کے نبیوں کو ماننے کی بنیاد پر، اللہ کی دعوت پیش کرنے کی بنیاد پر، نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی بنیاد پر، شرک سے پرہیز کرنے کی بنیاد پر، بدعات کا خاتمہ کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بنیاد پر، نبیوں کے اعمال، نبیوں کے احکام پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہیں، اور امر بالمعروف کی بنیاد پر، نہی عن المنکر کی بنیاد پر، یعنی نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنا، ان تمام یہی دین ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کی اقامت کا مطلب ہے تو عقیدہ توحید کو ماننا، نبی کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، نیک اعمال کا اہتمام کرنا، یہی دین ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور نبی کی رسالت پر ایمان لانا، اور نماز کا اہتمام کرنا، اور روزے رکھنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا۔ نبی کریم نے صحیح حدیث میں بخاری میں بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، یہی دین ہے۔